میری زندگی کی کہانی عام لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی۔ میں شادی سے پہلے اپنی نادانی اور خواہشات کے ہاتھوں کئی بار ایسے راستے پر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے کچھ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ راتیں گزاریں، اور یہی ڈر میرے دل میں چھپا رہتا تھا کہ اگر شادی کے بعد میرے شوہر کو یہ سب پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا۔ شادی کی رات جب میں پھولوں کے بستر پر بیٹھی تھی تو میرا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں خوشبو، روشنی اور بالکل خاموشی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میرا ماضی میرے حال کو برباد نہ کر دے۔ اسی دوران میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرے قریب بیٹھا اور آہستہ سے کہنے لگا، سائمہ، تم جانتی ہو میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں ان کی کل دنیا تھی۔ لیکن جب میں 11 سال کا ہوا تو ایک حادثے نے میرے والد کو ہم سے چھین لیا۔ اس دن سے میری ماں میرا سب کچھ ہے۔ میں شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی، درد اور بے پناہ خلوص تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن ساتھ میں ڈر بھی تھا کہ اگر اسے میرے ماضی کا پتہ چلا تو یہ محبت بھرے لمحے نفرت میں بدل جائیں گے۔ میری کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میرے بچپن کے بعد کی ساری جوانی تنہائی اور محرومی میں گزری تھی۔ میری ماں سلائی کر کے میرا پیٹ پالتی تھی۔ وہ دن بھر مشین کے ساتھ مصروف رہتی اور میں گھر کی خاموشی میں کھوئی رہتی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں یاسر آیا۔ وہ پڑوس کا لڑکا تھا، بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہر لڑکی اس پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا تو میرے اندر ایک بجلی پیدا ہوتی۔ ہماری چھتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ہم دونوں اکثر چپکے چپکے وہاں بات کرنے لگے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ لمبی ملاقاتوں میں بدل گئیں۔ میری ماں جب رات کو تھک کر سو جاتی تو میں دبے پاؤں چھت پر چلی جاتی۔ یاسر میرا انتظار کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب کرتا، میرا ہاتھ پکڑ کر وعدے کرتا، کہتا، سائمہ، تم بس میری ہو، میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ میرے دل کو مدہوش کر دیتے۔ میں خود کو اس کے حوالے کر بیٹھی۔ ہمارے درمیان وہ سب ہو چکا تھا جو شادی کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط تھا، لیکن اس وقت میرا دل، میری خواہشات اور اس کی قربت سب کچھ جیت چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں اس سے بار بار شادی کا تقاضا کرتی رہی، مگر وہ ہر بار مجھے ٹال دیتا، کہتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، لیکن جلدی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں نے جب یاسر کی طرف سے خاموشی دیکھی تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے حمید کا رشتہ میرے لیے قبول کر لیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو جیسے میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں، میں یاسر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، یاسر تجھ سے شادی نہیں کرے گا، بیٹی آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔ پھر امی نے خود یاسر کو بلا کر صاف بات کی۔ میں دروازے کے پیچھے کان لگا کر کھڑی تھی، میری سانسیں رک رہی تھیں۔ جب یاسر نے کہا، خالہ، میں چاہتا ہوں کہ میں سائمہ سے شادی کروں، لیکن میرے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ اپنی بیٹی کی شادی وہاں کریں جہاں آپ کا دل کرتا ہے۔ یاسر کی یہ بات سن کر میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، مگر یاسر کے لہجے کی سردی نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی اس سے نہیں ملوں گی۔ چند دنوں کے بعد میری شادی حمید کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وہ میرا تایا ذات تھا، نیک دل اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ پہلی رات جب وہ میرے قریب آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر اسے میرے ماضی کا پتہ چلا تو وہ مجھے
کبھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن حمید نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، سائمہ ایک وعدہ کرو، اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولو گی، کبھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، میں نے اپنا سر جھکا لیا، مگر اس نے پیار سے کہا، میں سب جانتا ہوں، یاسر کے بارے میں بھی، تمہاری تنہائی کے بارے میں بھی، لیکن میں نے تمہیں اپنایا ہے کیونکہ میں تمہیں دل سے پیار کرتا ہوں۔ ان الفاظ نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر پڑی، میں نے روتے ہوئے کہا، حمید پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے نادانی میں بہت بڑی غلطیاں کیں، لیکن اب میں صرف تمہاری ہوں۔ حمید نے میرے آنسو صاف کیے، میرا ماتھا چوما۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ یاسر کی چاہت وقتی تھی، لیکن حمید کی چاہت خلوص سے بھری ہوئی تھی۔ آج میں ہر لڑکی کو یہی کہنا چاہوں گی، زندگی کے فیصلے کبھی جذبات میں نہیں کرنے چاہیے۔ لمحے بھر کی خواہش ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، بعض اوقات پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔